اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے احکام اسلامی کی اس جدید سیریز میں، جس میں ہم رسالہ توضیح المسائل کے ذریعے سے ایک ایک مسئلے کو آپ کے سامنے لانے کی اور واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث روزے کے احکام کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور مبطلات روزہ یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، ان میں سے بعض کی طرف پچھلے ایپیسوڈز میں اشارہ کیا گیا۔ آج ایک اور چیز جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، یعنی اگر انسان اس حالت پر باقی رہ جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے حالت جنابت، یا خواتین کے لیے حیض اور نفاس کی حالت پر صبح کی اذان تک باقی رہنا یا رہ جانا۔ یہ روزے کے مبطلات میں سے ہے، جیسا کہ رسالہ توضیح المسائل میں بھی ہے کہ اگر جنوب شخص، یعنی وہ شخص جس پر حالت جنابت آ گئی ہو، جنابت کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ یا ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے جنابت حاصل ہوتی ہے ولو منی خارج نہ ہو، یا استمنا کر کے کوئی انسان خود بخود کوئی ایسا عمل کرے جس سے منی خارج ہو جائے، اس سے بھی جنابت کی حالت اس پر حاصل ہو جاتی ہے۔ خوب، اگر جنوب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یعنی رات میں مجنب ہوا اور وہ صبح کی اذان تک غسل نہ کرے، تو اس کا روزہ باطل ہے، یعنی اس کا روزہ ہی باطل ہو جائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو مجنب کر لیا یا کسی وجہ سے جنوب حاصل ہو گیا اور وہ اذان صبح تک باقی رہے اس حالت میں، غسل نہ کرے، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اور وہ جان بوجھ کر تیمم بھی نہ کرے، تو اس کا روزہ بھی باطل ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو غسل نہیں کرنا ہے کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹھنڈک یا خوف ہونے کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، وہ شخص جس کا وظیفہ تیمم ہے، یعنی اب اس کو غسل نہیں کرنا ہے، اس کو تیمم کرنا چاہیے، لیکن وہ تیمم بھی نہ کرے، اذان صبح تک حالت جنابت پہ باقی رہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے قضا کا حکم بھی یہی ہے، یعنی اگر ماہ رمضان کی قضا رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو نماز صبح تک وہ حالت جنابت پہ باقی رکھے، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر جنوب شخص ماہ رمضان کے روزے اور اس کی قضا کے علاوہ واجب روزے جن کا وقت معین ہے جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، تو اظہر یہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ یہ وہاں ہے جہاں رمضان کی قضا نہیں ہے اور رمضان کا روزہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی واجب روزہ ہے، جیسے نظری روزہ ہے، کوئی خاص معین دن میں نے نظر کی تھی میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، اور حالت جنابت میں صبح تک باقی رہ گئے، تو اظہر یہ، یعنی علماء کا نظریہ یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن رمضان میں اور رمضان کی قضا میں اگر کوئی انسان اذان صبح تک حالت جنابت پر باقی رہا، غسل نہیں کیا، یا جس کا وظیفہ تیمم کرنا ہے اس نے تیمم نہیں کیا، تو اس کا روزہ باطل ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کی کسی رات میں مجنب ہو جائے، جنوب ہو جائے، اور وہ عمدن غسل نہ کرے، جان بوجھ کر اس نے غسل نہیں کیا، جاگ گیا ہے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اذان کا وقت ہونے والا ہے، اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا، تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، یعنی اتنا وقت تنگ رہ جائے کہ اب غسل کا وقت نہیں رہ گیا، اتنی دیر رہ گئی ہے، اتنا وقت بچا ہے اذان صبح میں کہ اب غسل نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے روزہ رکھے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس قضا بھی بجا لائے۔ یہاں پہ احتیاط مستحب کہا ہے، البتہ بعض مراجع یہاں پہ احتیاط واجب کے بھی قائل ہیں، لہٰذا اس مسئلے میں اپنے اپنے مرجع کے رسالے عملیے کو ضرور ایک بار دیکھ لیں۔ وہ شخص جو حالت جنابت میں ہے، وہ جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ اتنا وقت رہ جائے کہ تیمم کر سکتا ہے، تو وہ تیمم کرے گا اور روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا بھی بجا لائے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مجنب کر لے، جو یہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ میں غسل نہیں کر سکوں گا اور تیمم بھی نہیں کر سکوں گا، اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے مجنب کر لے، ایک دفعہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں غسل کر لوں گا، اس کے احکام بعد میں بیان کریں گے،
اس کو معلوم ہے تیمم کر لوں گا، اس کے احکام بعد میں بیان ہوں گے۔ ایک شخص ایسا ہے جسے معلوم ہے غسل نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے یا پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا تیمم کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہیں کر سکے گا، اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجنب کر لے اور ان دونوں چیزوں کا انجام نہ دے سکے اذان صبح سے پہلے، تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ یعنی اسے قضا بھی کرنی ہوگی اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ انشاءاللہ کفارے کی بحث پہ جب ہم آئیں گے تو ہم بیان کریں گے کہ رمضان کے روزے کا کفارہ کیا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر روزے دار یہ جاننے کے لیے جستجو کرے کہ اس کے پاس وقت ہے یا نہیں، یعنی غسل کرنے کا، ایک مجرم انسان ہے، ابھی مجرم نہیں ہوا ہے، ابھی وہ صرف جستجو کر رہا ہے کہ کیا وقت ہے اس کے پاس غسل کے لیے یا نہیں، اور اس کے بعد گمان یہ ہے، یعنی اس کا احتمال یہ دیا کہ میں غسل کر لوں گا اور اپنے آپ کو جنب کر لے، اور بعد میں پتا چلے کہ وقت کم ہے، یعنی اس نے پہلے تحقیق کی تھی، اسے لگا گمان یہ تھا کہ میں غسل کر لوں گا اتنی دیر میں، اپنے آپ کو مجنب کر لے، اور بعد میں پتا چلے کہ وقت تنگ تھا، تو تیمم کرے گا اور اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے پہلے تحقیق کی تھی اور اسے یہ گمان تھا کہ میں غسل کر لوں گا، بعد میں ظاہر ہوا کہ اب وقت نہیں ہے، تو تیمم کر کے روزہ رکھے گا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر بغیر جستجو کیے گمان کرے کہ اس کے پاس وقت ہے، یعنی اسے تلاش نہیں کیا، ٹائم نہیں کیا، چیک نہیں کیا، سحری کا وقت اور اذان کے وقت کو چیک نہیں کیا، گھڑی بھی چیک نہیں کی، کوئی جستجو نہیں کی، بس ایسے ہی ذہن میں گمان رکھا کہ میرے پاس وقت ہے تیمم کرنے، غسل کرنے کا، اور اپنے آپ کو مجنب کر لے، اس نے بغیر تحقیق کے کیا یہ کام، تو پھر اپنے آپ کو جب کر لے، تو اس کے بعد پتہ چلے کہ وقت تنگ تھا اور تیمم کر کے روزہ رکھے، تو احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے۔ یہاں پہ بھی احتیاط مستحب ہے، جہاں جہاں احتیاط مستحب ہے وہاں انسان احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے، اور چونکہ اختلافی ہو سکتا ہے مسئلہ، لہٰذا اپنے مرجع کی رسالۃ ذیل مسائل کو بھی ایک بار ضرور دیکھے۔ اب ایک مسئلہ اور آج کا بیان کر دیں کہ جو شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا کہ صبح کی اذان تک بیدار نہ ہوگا، اسے بغیر غسل کے نہیں سونا چاہیے، اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو میں غسل کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گا، میری آنکھ نہیں کھلے گی، سحری میں نہیں اٹھتا ہوں، میں اذان صبح تک میں سوتا رہوں گا، اور سو جائے بغیر غسل کیے، اور اب اس کی آنکھ کھلے، اذان صبح ہو چکی ہو، تو اس کا روزہ بھی باطل ہے، قضا بھی اس کے اوپر ہے اور کفارہ بھی اس کے اوپر ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکام اسلامی کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی احکام بتا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔